یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو ہر چھوٹے بچے کی طرح اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتے دیکھ ٹوٹ چکا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس کے پیرنٹس نے آپس میں ڈیورس لے لی اور یہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے فادر کی اٹینشن، پیار اور محبت چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ کی طرف سے اسے صرف اگنورنس ملی، جس کی وجہ سے یہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اسی کے چلتے اسے بہت سی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اٹینشن ڈیفیشنسی سنڈروم، ایسے میں بچہ ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا، نہ کسی سے کھیل پاتا ہے، نہ پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی بات کر پاتا ہے۔ اتنی پریشانیوں اور بیماریوں کے چلتے تو اسے ایک ناکامیاب شخص ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ وہ انسان بنا جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اولمپک میڈلز جیتے۔ دنیا میں کسی بھی شخص نے کسی بھی گیم میں کبھی بھی اتنے زیادہ گولڈ میڈل نہیں جیتے۔ اس کا نام تھا مائیکل فیلپس۔ 1985 میں بالٹیمور میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ 2004، 8، 12 اور 16 کے اولمپکس میں اس نے 28 گولڈ میڈل جیتے اور چاروں اولمپکس میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتنے والا ایک واحد انسان بنا۔ اس کو موسٹ ڈیکوریٹڈ اولمپئن ان دا پلانٹ کا خطاب بھی حاصل ہے اور یہ دنیا کے 5ویں امیر ترین کھلاڑی ہیں۔ لیکن ان کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات کے باوجود 2004 میں یہ 6 گولڈ میڈل جیت چکے تھے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سوئمنگ میں 8 گولڈ میڈل لے کر 1972 میں مارک سپٹز کے بنائے ہوئے 7 گولڈ میڈل کے ریکارڈ کو توڑے گا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کے اوپوننٹس اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے لوگوں کی تنقید کو اپنی موٹیویشن بنا لیا اور اپنے آپ کو ٹف پریکٹس میں ڈال دیا۔ مارک سپٹ دن میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا اور یہ دن میں 12 گھنٹے پریکٹس کرنے لگا۔ سال کے 365 دن کوئی چھٹی نہیں، چاہے کوئی بھی اوکیزن ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ فریکچر ہو گیا جس میں ہڈی الگ الگ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ بیجنگ اولمپکس میں تم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ تم اپنے ہاتھ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن مائیکل فیلپس نے پریشان ہو کر بیٹھنے کی بجائے سولوشن اور پاسبلٹی پر فوکس کیا اور اپنے پاؤں سے سوئمنگ کرنے کی ٹھان لی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے پاؤں کی سپیڈ کو اتنا بڑھا دوں گا کہ کوئی میری سپیڈ کو میچ کر ہی نہیں پائے گا۔ جب تک اس کا ہاتھ ریکور ہوا، اس کے پاؤں کی سپیڈ بہت تیز ہو چکی تھی۔ بیجنگ اولمپکس میں ہاتھ فریکچر ہونے کے باوجود ایک کے بعد ایک 7 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ اب باری آئی 200 میٹر بٹر فلائی ریس کی۔ ریس شروع ہوتے ہی اس کے گوگلز کریک ہو گئے۔ گوگلز کے اندر پانی جاتا رہا۔ ریس شروع ہو چکی تھی، یہ رک تو نہیں سکتے تھے، انہیں دکھنا بند ہو چکا تھا، لیکن یہاں ان کی پریکٹس کام آئی۔ یہ فوکس کے ساتھ پرفارم کرتے رہے اور جب ریس ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے گوگلز نکال کر سر اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر لکھا تھا ورلڈ ریکارڈ۔ پریشانیوں اور مشکلوں کے باوجود کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ پر ہے، آپ اس سے نکل کر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر سٹریس ویریز کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لینا چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کا کیا ہے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو دوائی لیے بغیر گھر نہیں بھیجے گا۔ کوئی بھی ایلوپیتھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ویسے ہی بہت خطرناک ہیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو یہ آپ کو بہت سلا دیتی ہیں، اور اگر آپ کو سستی اور لیزی پن رہتا ہے تو یہ آپ کو اوور ایکسائٹڈ کر دیتی ہیں۔ یہ دونوں ہی سچویشنز آپ کے لیے بری ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ڈوز آپ پر اثر کرنا بند ہو جاتی ہے، آپ کو اس کی ڈوز بڑھانا ہی پڑتی ہے۔ لوگوں کے شور سے خود کو دور رکھیں۔ We all love ourselves more than others, but we care more about their opinion than our. ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ خود کو محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپینینز کو اپنے اوپینین سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی مشکل سچویشن میں ہیں، نوکری سے نکال دیا جانے کا ڈر ہے یا کسی کمپٹیشن کو ہار جانے کا ڈر یا فیل ہو جانے کا خطرہ، تو موسٹلی سچویشنز میں آپ سچویشن کو بہتر کرنے کی بجائے یہ سوچ کر فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، دوست، رشتہ دار ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ ایک نیچرل
پروسیس ہے جو ہر ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائر ہوتی ہے ٹو لائکڈ بائی ادرس، دوسرے لوگ آپ کو پسند کریں تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ زیادہ موٹیویٹ اور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے اپروول آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں کو خوش کرنے والی اس عادت کو خود سے دور رکھیں، ورنہ یہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ جانتے ہی نہیں۔ The more we desire of approvals of other, the more we become a slave of other. جتنا ہم دوسروں کے اپروول کی خواہش رکھیں گے اتنا ہی ہم دوسروں کے غلام بنتے جائیں گے اور خوش نہیں رہ پائیں گے۔ چیزوں کے بارے میں فکر کرنا آپ کے حالات کبھی نہیں بدل سکتا۔ لوگ اپنے مائنڈ کے لیول پر اکثر کام کرتے رہتے ہیں، سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے موٹیویشن ویڈیو بھی سن لیتے ہیں، خود کو دوسروں سے بہتر محسوس کرنے کے لیے مختلف چیزوں سے سیکھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے گی آپ کبھی بھی اس سچویشن سے باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ دونوں کوآرڈینیٹ کر کے ہی آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک گاڑی میں فیول ہی نہ ڈالیں لیکن اس کی صفائی کرتے چلے جائیں تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ بالکل نہیں، آپ کو اس کے لیے فیول کی ضرورت ہوگی، اور فوڈ ہماری باڈی کا فیول ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح خوراک لیں گے تو خوراک ہی ہماری ہر بیماری سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی، بنا کسی دوائی کے اور سائیڈ ایفیکٹ کے۔ NIBIC یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس پروفیسر آف نیورولوجی پال تھامسن کا کہنا ہے کہ ایکسرسائز آپ کے دماغ پر 4 سے 5 طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کارڈیو ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ میں آکسیجن رچ بلڈ، یعنی ایسا خون جس میں آکسیجن کی تعداد بہت زیادہ ہو، کی سپلائی کرتی ہے، جس سے آپ کے دماغ میں موجود ٹاکسنز ختم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آکسیجن کی وجہ سے آپ کے دماغ میں نیورونز بنتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈلٹس میں نیورونز کی تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایکسرسائز آپ کے نیورونز کی تعداد میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں گروتھ فیکٹرز موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے برین سیلز کی گروتھ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایکسرسائز ہماری برین پاور کو بوسٹ کرتی ہے۔ ریسرچرز نے 2 طرح کی پاپولیشن پر ریسرچ کی جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لائف گزارتے تھے۔ گروپ اے میں وہ لوگ تھے جو فزیکلی ہائیلی ایکٹیو تھے، اور گروپ بی میں وہ لوگ جو فزیکلی اتنے ایکٹیو نہیں تھے۔ ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ گروپ اے کا رسپانس مختلف سچویشنز میں بہت پازیٹیو تھا اور ان کی ڈیسیژن میکنگ کی پاور بہت اچھی تھی گروپ بی کے مقابلے میں۔ جسم آپ کی محنت مانگتا ہے۔ ہمارا جسم دن میں 19 کلومیٹر چلنے کے لیے بنا ہے، لیکن اگر ہم ہفتے میں 3 دن آدھا گھنٹہ ہی واک کر لیں تو ہم اپنے دماغ کے سیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز آپ کے برین میں بلڈ کو پہنچاتی ہے، بلڈ آپ کے برین میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو کر ٹاکسن سیلز کو ختم کرتا ہے۔ تو ایکسرسائز کا آپ کا مختلف سچویشنز کو دیکھنے کا نظریہ ان کے سولوشنز اور ڈیسیژن میکنگ پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، جو لائف میں کچھ بھی اچیو کرنے اور خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔